سوچئے، جو اپنی قبر سے باہر نہیں آ سکتا وہ میری اور آپ کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ بھی ایک انسان تھے، ان کی بھی موت آئی، زمین نے انہیں اپنی گود میں لے لیا، مگر الحمدللہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہر وقت سن رہا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ سورہ الجن آیت نمبر 18۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 197۔ اس کا مطلب صاف ہے، ہماری دعا، ہماری مدد، ہماری امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ سوچئے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے اور قبر میں ہے، کیا انہیں پکارنا صحیح ہے؟ قرآن کہتا ہے، تم جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم جیسے اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 194۔ انسان کب سے رب بن گیا؟ عزت اپنی جگہ، بزرگ اپنی جگہ، لیکن عبادت اور مدد کی پکار کیول اللہ کا حق ہے۔ یہ شخص قبر میں دفن بزرگ سے کہتا ہے، دیکھیے یہ غلط ہے، قبروں میں کوئی سن نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بزرگ کا سمان کر سکتے ہیں، انہیں یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن مدد اور دعا کا جواب صرف اللہ سے ہی آئے گا۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ ہر دعا، ہر امید، ہر سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ ہم پیغمبروں اور نیک بزرگ کا سمان کرتے ہیں، انہیں یاد رکھتے ہیں، لیکن ہماری فریاد اور مدد صرف اللہ سے ہے۔ توحید صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ عمل کا ثبوت ہے۔ عبادت، مدد اور فریاد صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ جو قبر میں دفن ہے وہ نہیں سن سکتا، صرف اللہ ہر وقت سنتا ہے اور قدر رکھتا ہے۔